بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں جب بھی آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکالتا تو ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے پاس آ کر مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر گاڑی کے شیشے اوپر ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی ہی نہ دیتا۔ تب ہی ڈرائیور گڑبڑا کر کہتا، صاحب یہ پاگل فقیر ہے، اس کی بات کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دینا۔ ایک روز میں آفس سے لیٹ تھا تو دیکھا وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے ترس آیا، جو ہی جیب سے پیسے نکال کر دینے لگا تو مجھے روک کر بولا، اپنے گھر سے 2 چیزیں نکال دے ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ ایک بیوی کو اور دوسرا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر چڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی تھی مگر ابھی تک اس نے سہارے کے بغیر چلنا نہیں سیکھا تھا۔ سب بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، سمیہ 5 سال کی ہو گئی ہے مگر اس نے ابھی تک چلنا نہیں سیکھا۔ وہ ایسی باتیں سن کر میرے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی، باکر مجھے گھر لے چلو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا۔ میں اپنی والدہ سے پوچھتا کہ سمیہ نے ابھی تک خود سے چلنا شروع کیوں نہیں کیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میری بہن اپنی ہر ضرورت کے لیے مجھے ہی پکارتی تھی اور مجھے بھی اپنی بہن کا ہر کام کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز سے افضل انسانی رشتے ہوتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری اور سمیہ کی دوستی بہت گہری ہوتی گئی تھی۔ امی کہتی تھی کہ باکر اللہ تمہیں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اجر دے گا، تم اپنی بہن کا بہت حیا رکھتے ہو نا، تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ سمیہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ اس کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل کر رہ جائے گی۔ سمیہ جب 6 سال میں لگی تو اس نے چلنا سیکھ لیا تھا مگر وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ امی اور ابو نے سمیہ کے علاج کے لیے جگہ جگہ دھکے کھائے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سمیہ ٹھیک ہو جائے۔ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ سمیہ عورت ذات ہے، اس کی یہ معذوری زندگی میں اس سے بہت بڑے امتحان مانگے گی۔ تب کاش امی کو یہ پتا ہوتا کہ سمیہ کے حصے کی بھی امتحان مجھے ہی دینے پڑیں گے۔ میرے محلے میں کسی بھی بچے کے ساتھ دوستی نہیں تھی کیونکہ سب بچے میری بہن کا مذاق بناتے تھے اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے میں بھی شامل نہیں کرتے تھے۔ میں تنہا اداس ہو جایا کرتا تھا مگر اپنی بہن کی خاطر میں نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ انہی دنوں میں ہمارے گھر کے پچھلے مکان میں نیا کرایہ دار آ گئے تھے۔ یہ مکان پچھلے 6 سال سے خالی پڑا ہوا تھا مگر اب وہاں پر ہمارے پڑوسی آ گئے تھے۔ ان میں میری ہم عمر ایک لڑکی بھی تھی، اس کا نام شفیہ تھا۔ اس نے مجھ سے اور سمیہ سے دوستی کر لی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی سمیہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا بلکہ اپنے سارے کھلونے ہمارے گھر لے آتی اور سمیہ کے ساتھ خوب کھیلتی رہتی تھی۔ شفیہ کے والدین نے اس کا داخلہ ہمارے سکول میں کروا دیا تھا اور یوں میری اور شفیہ کی دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم جوان ہوتے گئے اور ہماری دوستی مزید پختہ ہوتی گئی۔ سمیہ نے ایف اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا جبکہ میں اور شفیہ ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے۔ شفیہ بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت حیا رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کریں گے مگر تب تک دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کرنا تھی۔ سمیہ نے تعلیم چھوڑ دی تو امی ابو اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے تھے۔ سمیہ کا پہلا رشتہ آنا تھا تو وہ میرے گلے لگ کر روتی رہی اور بولی، بھائی امی کو منع کریں کہ میرے لیے ابھی رشتہ نہ ڈھونڈے، میں ابھی چھوٹی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں ہنس دیا اور بولا، سمیہ تم فکر نہ کرو، میں لڑکے سے کہہ دوں گا کہ ابھی ہم نے 2 سال تک شادی نہیں کرنی۔ سمیہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ وہ بولی، تم سچ میں ایسا ہی کرو گے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس کے چہرے پر سکون سا چھا گیا تھا۔ شام کو رشتے والے آئے تو امی نے دنیا جہان کے لوازمات کو انتظام کر لیا تھا۔ ہم سب بھی بہت خوش تھے۔ شام میں مہمان آ گئے۔ امی نے ان کے سامنے چائے پیش کی تو وہ بولے، آپ جلدی سے ہماری
ہونے والی بہو ہمارے سامنے لے آئیں۔ سمیہ جب لنگڑاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو سب کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ لڑکے کی والدہ بولی، بہن آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی اپاہج ہے؟ امی جلدی سے بولی، اللہ نہ کرے کہ میری سمیہ اپاہج ہو، بس ذرا سا لنگڑا کر چلتی ہے، باقی تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے، گھرداری بھی پوری آتی ہے۔ وہ عورت ہنس دی اور بولی، سب سے بڑی حامی تو چلتے پھرتے ہوئے نظر آتی ہے اور پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے۔ آپ نے اگر ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ بچی میں یہ نقص ہے تو ہم آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، ہماری طرف سے معذرت ہے۔ لڑکے کی والدہ اتنی کڑوی باتیں کر کے گئی تھی کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سمیہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور بولی، بھیا بچپن میں اگر کوئی مجھے لنگڑی کہتا تو آپ اس کا منہ نوچ لیتے تھے، پھر آج کیوں آپ نے ان کا منہ بند نہیں کیا؟ میں چپ کر گیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا تھا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اذیت ہمیں بڑے سالوں تک برداشت کرنا پڑے گی۔ اس دن کے بعد سمیہ کے سینکڑوں رشتے اور ہر بار اس کی معذوری کی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف میں نے اور شفیہ نے ماسٹرز کر لیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں جاب کے لیے اپلائی کر رہے تھے۔ اسے نوکری مل گئی لیکن مجھے نہ ملی۔ مجھے نوکری کے پیچھے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا تھا کیونکہ میں نے اپنا ماسٹرز بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ سمیہ پچھلے 6 سالوں سے لڑکے والوں کے ہاتھوں سے ریجیکٹ ہوتی آ رہی تھی۔ اب تو وہ بیچاری بالکل ہی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میرے اس گھر میں سمیہ کا رشتہ کوئی بھی لے کر نہیں آئے گا۔ میں اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ سمیہ کو ساری عمر اپنے گھر بٹھائے رکھوں۔ ابو رونے لگے اور بولے، کاش بات صرف اتنی سی ہوتی، لیکن شادی تو فرض ہے نا۔ جب تک ہم نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر دی تب تک ہم چین سے مر بھی نہیں سکتے۔ میں غصے سے بولا، اور جو ہر روز میری بہن مر رہی ہے اس کا کیا؟ اب میری والدہ مجھ سے چوری چوری رشتے والی آنٹی کو گھر بلایا کرتی۔ ادھر شفیہ کے گھر والوں نے اس کی شادی کا ارادہ بنا لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جلدی سے میرا رشتہ لے آؤ، مگر میں مجبور تھا۔ میری بہن گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، پھر میں شادی کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے شفیہ سے کہہ دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو چند ماہ کے لیے مزید ٹال کر رکھو۔ ایک دن میں آفس میں تھا جب امی کی کال آ گئی۔ ان کی آواز سے ان کی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بولی، باقر جلدی سے گھر آ جاؤ، سمیہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے حد حیران ہوا تھا۔ میں بولا، کہاں ہوا رشتہ؟ انہوں نے مزید کوئی جواب نہ دیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے جلدی سے آفس سے آدھی چھٹی لی اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر میں نے دیکھا ایک نہایت خوبرو لڑکا بیٹھا تھا اور ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ امی بولی، یہ لوگ سمیہ کے لیے راضی ہیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کی تو وہ لوگ بہت ہی سلجھے ہوئے لگے مجھے۔ لڑکے کی والدہ بولی، ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے، کسی میں وہ کوئی خامی رکھ دیتا ہے تو کسی کو زیادہ سے نواز دیتا ہے، یہ بس اس کے کام ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ان کاموں میں دخل دینے والے؟ ہمیں سمیہ بہت اچھی لگی ہے، آپ ہماری طرف سے ہاں سمجھیں اور کسی بھی وقت آ کر ہمارا گھر بار بھی دیکھ جائیں۔ ہمارے گھر میں تو خوشی کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ اگلے ہی دن میرے والدین اور میں لڑکے کا گھر بار دیکھنے گئے تھے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، سیف بھی اچھا کماتا تھا۔ امی بولی، باقر یہ رشتہ کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ میں امی کے جذبات سمجھتا تھا۔ میں بولا، ہمیں بھی آپ لوگوں کا گھر اور بیٹا بہت پسند آیا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ یہ نیک کام ہم جلد از جلد کر دیں۔ سیف کی والدہ خوشی سے بولی، بیٹا تم بہت سمجھدار لگتے ہو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پرسوں جمعہ ہے، ہم ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں، کیونکہ ہفتے کی شب سیف نے بزنس کے سلسلے میں 1 مہینے کے لیے دبئی چلے جانا ہے۔ جہیز وغیرہ کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی سیف واپس آیا ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ ہم سب بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ اللہ نے مشکل کے بعد آسانی دے دی تھی۔ سیف اور سمیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ سمیہ بہت خوش تھی اور میرے گلے لگ کر بڑا روئی اور بولی، بھائی میں بہت خوش ہوں کہ مجھے کسی نے قبول کر لیا، سب دعا کیجئے گا کہ سیف مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں مسکرا دی اور بولا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ 1 مہینہ شادی کی تاریخ میں ہی گزر گیا تھا۔ سیف بھی دبئی سے واپس آ چکا تھا۔
شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، کارڈ بڑھ چکے تھے۔ میں اور شفیہ بھی بہت خوش تھے کیونکہ سمیہ کی شادی کے فوراً بعد میرا بھی شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ شفیہ نے تو اپنا جہیز بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ بارات سے ٹھیک 2 دن پہلے سیف کی والدہ ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بولے، سیف کی بہن کی شادی بھی ہم ساتھ ہی کر رہے تھے مگر ہمیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں ملا۔ ہم اب تک پر امید تھے کہ رشتہ مل جائے گا۔ اب جب شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں تو ہمیں ہنا کے لیے رشتہ نہیں مل گیا ہے، مگر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سیف کا رشتہ اس لڑکے کی بہن سے کر دیں۔ ہم نے صاف منع کر دیا کہ سیف کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ لڑکے والوں نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اب سیف کے ابو چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے معذرت کر لیں، مگر سیف نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی سمیہ سے ہی کرنی ہے۔ اب ہم دونوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا ہے کہ باقر کی شادی ہم ہنا سے کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ رشتہ اور بھی گہرا اور مضبوط ہو جائے گا۔ میں تو ایک دم سے چیخ ہی پڑا تھا اور بولا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سیف کی والدہ اٹھی اور بولی، پھر ہماری طرف سے بھی معذرت، یہ رشتہ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، سوچ لیں، پھر ہمیں جواب دے دیجئے گا کہ ہم بارات لے کر آئیں یا نہ آئیں۔ سیف کی والدہ اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ ہم سب سکتے میں آ گئے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ اگلے دن ابو میرے پاس آئے اور بولے، باقر تمہاری شادی بھی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ اب ہی کر دی جائے۔ اس رشتے سے تمہاری بہن کا گھر بھی بچ جائے گا اور تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ میں چیخ پڑا اور بولا، میں نے جو ایک لڑکی کو پچھلے 12 سالوں سے زبان دے رکھی ہے، میں نے جو اس سے کہہ رکھا ہے کہ میں شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، اس کا کیا؟ سمیہ بولی، بھائی میری خاطر قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا سارا بچپن بھی میرے لیے لڑتے جھگڑتے ہی گزرا ہے۔ اب میں تمہاری زندگی کی یہ خوشی تم سے نہیں چھینوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ تو کمرے میں چلی گئی جبکہ امی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ بولی، میری بچی کو طلاق مت ہونے دینا۔ میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ آخرکار میں گھر والوں کے دباؤ میں آ گیا تھا۔ سیف کی والدہ کی چال کامیاب ہو گئی تھی۔ سمیہ ان کے گھر بیاہ کر چلی گئی جبکہ ہنا میرے گھر دلہن بن کر آ گئی تھی۔ میں ابھی تک یہی سوچے چلا رہا تھا کہ انہیں آخر یہ ناٹک کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی تھی، کیونکہ ہنا بہت کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ اسے تو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، پھر اس نے میرا دل کیوں اجاڑا؟ خیر امی کی طرف سے مجھے بہت سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ ہنا کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ اگر وہ اپنے گھر میں کوئی بات بتا دیتی تو پھر سمیہ کی ہی زندگی پر برا اثر پڑنا تھا۔ میں نے ہنا کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہنا کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، ہنا تمہیں تو کوئی بھی رشتہ مل سکتا تھا، پھر یہ سب کیوں کیا؟ میرے سوال کے جواب میں اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اس نے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں بول نہیں سکتی۔ تب مجھے بڑا زور کا دھچکا لگا تھا۔ ہنا گونگی تھی۔ اب میں سارا کھیل سمجھ چکا تھا۔ سمیہ اور ہنا کا گھر بسانے کے لیے مجھے اور سیف کو قربانی دینا پڑی تھی۔ میں نے ہنا سے شفیہ کی ساری بات کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی۔ میں نے اس سے یہ اس لیے کہہ دیا تھا کیونکہ وہ گونگی تھی، وہ گھر والوں سے میری شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ شفیہ نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھی تب بھی اس نے میرا یقین نہیں کیا تھا۔ میرا سلوک ہنا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ شادی کے تیسرے دن سے ہی میں آفس جانے لگا تھا۔ باس نے مجھے ایک خوشخبری سنائی اور بولا کہ تمہاری ترقی ہو گئی ہے۔ میری تنخواہ بھی دگنا ہو گئی تھی اور مجھے آفس کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں اب اپنی گاڑی میں آفس جانے لگا تھا۔ میں نے کچھ دنوں سے محسوس کیا تھا کہ میں جب بھی آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکالتا تو ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے پاس آ کر مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر گاڑی کے شیشے اوپر ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ تب ہی ڈرائیور گھڑبڑا کر کہتا، صاحب یہ پاگل فقیر ہے، اس کی بات کو دھیان نہ دینا۔ میں بھی سر جھٹک دیتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ایک بھکاری کے ساتھ خوش گپیاں مارنے میں مصروف ہو جایا کرتا۔ ایک روز میں آفس سے لیٹ آیا۔
تو دیکھا وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ترس آیا۔ جو ہی جیب سے پیسے نکال کر دینے لگا تو مجھے روک کر بولا، میری بات سنو۔ میں نے سوچا کہ چلو اس کی بات سن کر بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ فقیر بولا، اپنے گھر سے دو چیزیں نکال دو ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ ایک بیوی کو، اور دوسرا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے میرے ڈرائیور کا نام لے لیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولا، تیری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے سسرال والوں نے ایک تو گونگی لڑکی میرے پلے باندھ دی، اب وہ بد کردار بھی ہے۔ مجھے بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی ہنا کے چہروں پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں بولا، میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی بے حیا لڑکی؟ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگتی رہی، مگر میں نے اسے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ امی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور امی نے خوب واویلا مچایا تھا، لیکن میں ڈیٹ بن کر چپ ہی رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میری بہن سمیہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ بولی، سیف نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا اور میں نے سیف کو فون کر کے خوب سنائی تھی۔ میں بولا، سمیہ کو تم نے گھر سے کیوں نکالا؟ وہ بھی تمہاری بہن کی طرح بد کردار نکلی، اس نے بھی تمہارے ڈرائیور کے ساتھ دوستی گانٹ لی تھی۔ سیف کی تو بولتی بند ہو چکی تھی، اب ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانی ہی چھائی رہتی تھی۔ میں نے شفیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتا دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے، اب میں تم سے شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ شفیہ بولی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ میں نے اپنا ڈرائیور نہیں بدلا تھا کیونکہ میرے دل میں ہنا کے لیے نرم کونا پیدا ہو چکا تھا، مگر میں جب ڈرائیور کو دیکھتا تو مجھے اس سے نفرت کرنے کو دل کرتا۔ ایک دن میں شام میں اکیلا ہی اپنی گاڑی میں باہر نکل گیا تھا، تب وہ فقیر ایک بار پھر سے میری گاڑی کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی روکی اور شیشے نیچے کر کے بولا، کہو آج کیا کہنے آئے ہو؟ وہ بولا، لڑکے تم نے اب تک نہ تو اپنے ڈرائیور کو کام سے نکالا ہے اور نہ اپنی بیوی کو، تمہیں اپنی عزت نہیں پیاری کیا؟ میں دنگ رہ گیا۔ میں بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ فقیر بولا، اپنی گاڑی سے باہر نکل کر آؤ، تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں جلدی سے فقیر کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ہمارے گھر کے دائیں جانب بنے زیر تعمیر گھر میں لے گیا اور بولا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو سب۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سامنے میرا ڈرائیور اور شفیہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ شفیہ سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو مار مار کر اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ میں بولا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، تم یہاں پر بے حیائی کرتے پھر رہے ہو؟ ڈرائیور بولا، صاحب شفیہ بی بی نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ، اور پھر مجھے بلا کر بہانے بہانے سے آپ کے متعلق معلومات حاصل کرتی ہے۔ میں چپ کر گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کام سے نکال دیا۔ اگلے دن میں آفس میں گیا تو مجھ سے دگنی عمر کے میرے باس نے اپنی شادی کا کارڈ مجھے تھما دیا اور بولے، میری اور شفیہ کی شادی پہ ضرور آنا۔ مجھے صدمے پر صدمہ مل رہا تھا۔ میں سیدھا شفیہ کے پاس گیا اور بولا، تم یہ کیا چکر کر رہی ہو؟ وہ ہنس کر بولی، میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، موبائل فون پر میرا کئی لڑکوں کے ساتھ رابطہ تھا، البتہ میں شادی تم سے ہی کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے شادی کر لی تو میں نے باس کو پسند کر لیا، اور ڈرائیور والی بات کو زیادہ سیریس مت لے لینا، میں چھوٹے موٹے معاشقے اپنے مطلب نکلوانے کے لیے کرتی رہتی ہوں۔ شفیہ کی باتیں سن کر مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گیا تھا۔ مجھے ساری بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ فقیر شفیہ کو میری بیوی سمجھتا تھا۔ اس کی اس غلط فہمی نے مجھے بہت بڑی غلط فہمی سے نکال دیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شفیہ نے صرف مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی، اسی وجہ سے میں ہنا کو بھی محبت نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے گھر میں کسی سے بھی کوئی بات نہ کی اور ہنا کو لینے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ہنا اور سیف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، بس اسی سبب میں نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا۔
سیف تو غصے میں تھا مگر ہنا بہت جلدی مان گئی تھی۔ میں نے ہنا کے والدین سے اجازت لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کچھ ہی دنوں بعد سیف بھی آ کر سمیہ کو لے گیا تھا۔ اس دن سے میں نے ہنا کو اپنے پورے دل سے قبول کر لیا تھا، اسے بے تحاشا محبت دینے لگا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پرفیکٹ ہی ہو، ہر بندہ رب کی تخلیق ہے۔ اگر آپ کو اپنے ہم سفر کی ایک چیز ناپسند ہو تو دوسری پر غور کریں، کیا پتا دوسری آپ کو اچھی لگنے لگے۔